شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں اپنے لسنرز کی شیئر کی ہوئی سٹوریز لے کر آئی ہوں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عمیر شیئر کر رہے ہیں فیصل آباد سے۔ عمیر کہتے ہیں، میں فیصل آباد جوہر کالونی کا رہائشی ہوں۔ آپ کے ساتھ میری زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جوہر کالونی میں جس گلی میں ہم لوگ پہلے رہتے تھے، یہ تقریباً آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ بالکل اس کالونی کا اینڈ والا ایریا تھا۔ جس گلی میں ہم لوگوں کو گھر ملا تھا، اس گلی میں کچھ پرانے مکانات بھی تھے۔ ہم لوگوں کے گھر کے سامنے والے 2 گھر چھوڑ کر جو تیسرا گھر تھا وہ بہت پرانا اور بوسیدہ سا تھا۔ اکثر و بیشتر وہ گھر خالی ہی رہتا تھا، مگر کبھی کبھار وہاں پر کوئی نہ کوئی فیملی رینٹ کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ ہم لوگوں کو جب وہاں پر رہتے ہوئے 3-4 ماہ گزرے تو ہم لوگوں نے کچھ عجیب و غریب باتیں سننا شروع کر دیں۔ وہ جو گھر تھا، ہم لوگوں کے گھر کے سامنے والے 2 گھر چھوڑ کر وہ گھر تھا، پرانا سا ایک وہ گھر تھا۔ اس کے ساتھ ایک خالی پلاٹ تھا، اور وہاں پر اس گھر میں اور خالی پلاٹ کے بالکل سینٹر میں باہر کی طرف ایک درخت تھا۔ یعنی اگر اس گھر کے باہر نکل کر دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اس گھر کے کونے پر وہ درخت ہے۔ لوگ عجیب و غریب باتیں کرنے لگے۔ اکثر لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ شاید اس گھر میں، اس پلاٹ میں اور اس درخت پر جنات کا بسیرا ہے۔ اکثر لوگ کہتے تھے کہ جب ہم رات کے ٹائم وہاں سے گزرتے ہیں، ہمیں وہاں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی سایہ، کوئی پرچھائی وہاں پر گزرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کبھی وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگ جاتی تھیں۔ مگر ایک بات تھی کہ آدھی رات کا ٹائم جب ہوتا تھا، اس درخت کے اوپر سے کسی مرد کے بولنے کی آوازیں آتی تھیں۔ پہلے لوگوں کا یہ خیال ہوتا تھا کہ جو اس گھر میں لوگ رہتے ہیں یہ ان کی آوازیں ہوں گی، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بولنے والا ایک ہی مرد ہوتا تھا، اور وہ کیا زبان بولتا تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اکثر ہم لوگ جب محلے میں نکل کر لڑکوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ہم لوگ ایسی باتیں سنتے تھے، مگر میں نے پرسنلی اپنی آنکھوں سے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا تو ہم لوگ اپنے چھت پر سو رہے تھے۔ وہاں چھت پر ہی سونے کا ٹرینڈ تھا، جو ہم لوگوں کا ٹپیکل کلچر ہے۔ چھت پر ہم لوگ سو رہے تھے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سر درد تھی، تو میں جاگ رہا تھا۔ گھر والے سو گئے تھے، تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ تو ایک دم سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ کوئی بہت اونچی آواز میں چیخا ہے، اور چیخنے کی جو آواز تھی کسی آدمی کی تھی، مردانہ آواز تھی۔ مجھے لگا شاید جیسے اکثر لڑکے شور شرابہ مچاتے رہتے ہیں تو ایسی ہی کوئی آواز ہوگی۔ میں نے اگنور کر دیا اور میں لیٹا رہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر مجھے محسوس ہوا کوئی بہت زوردار چیخ کی آواز آئی ہے۔ اب پھر وہ آواز اسی مردانہ آواز میں ہی تھی۔ میں آرام سے اٹھا اور جا کر ہم لوگوں کی جو باہر گلی میں دیکھنے کی جو جگہ تھی، گرل تھی، اس کے اوپر کھڑا ہو کر باہر دیکھنے لگ گیا۔ ہم لوگوں کے چھت کے اوپر سے اگر کھڑا ہو کر اس گھر کی طرف دیکھا جائے تو وہ نظر آتا تھا۔ ایک دم سے میری نظر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت بڑا قد ہے اس کا، اور کالے رنگ کا کوئی سایہ ہے، جس طرح سے اس نے کالا لباس پہنا ہوا ہے۔ اس کے سر کے اوپر سینگ بھی تھے، ہاتھ بہت لمبے لمبے تھے۔ یعنی وہ مجھے اس درخت کے پاس کچھ کھڑا ہوا نظر آیا۔ پہلے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آئے کہ یہ چیز کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اتنا قدیم، اتنا بڑا قد ہے اس کا، یہ کیا چیز ہے؟ میں نے جب غور کر کے دیکھنا چاہا تو اس نے پورا ایک بازو کھول کر، وہ جو گھر تھا ایسا لگ رہا تھا اس کے اوپر اس کا پورا بازو اور اس کا وہ عکس بھی نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہاں پر جتنے بھی گھر تھے تقریباً ہر گھر کے باہر ٹیوب لائٹ یا بلب لگے ہوئے تھے، تو روشنی تھی۔ بڑا مجھے عجیب لگا، اس کی میری طرف کمر تھی۔ میں نے پھر غور سے اس کو جب دیکھنا چاہا، ایک دم سے ایسا لگا کہ وہ اس پلاٹ کی طرف مڑ گیا ہے۔ میں کافی زیادہ ڈر گیا اور آ کر دوبارہ اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگا، اور لوگوں نے جو باتیں اس جگہ کے بارے میں کی ہوئی تھیں وہ باتیں میرے ذہن میں بار بار وہ ساری باتیں آنے لگیں، کسی آدمی کے بولنے کی آوازیں آنا یا لوگوں کو وہ سایہ نظر آنا۔ اب مجھے یقین ہونے لگ گیا تھا کہ یہ جھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ ان دنوں میں وہ گھر ابھی خالی تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ ایک دم سے اس طرح سے محسوس ہوا کہ کوئی بہت زور زور سے
کسی کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اب میرا خوف اور بڑھ گیا۔ ایک تو میں اس چیز کو دیکھ چکا تھا۔ میں آرام سے پیچھے آ کر اپنے بستر پر لیٹا، میں آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا۔ زور زور سے کوئی دروازہ بجا رہا تھا۔ اب پھر مجھ سے نہ رہا گیا، میں پھر دوبارہ گرل پر جا کر جب باہر گلی میں جھانک کر دیکھنے لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہی گھر ہے جس کے آگے وہ درخت تھا، اس گھر کا کوئی دروازہ زور زور سے بجا رہا ہے۔ کوئی کھڑا ہوا ہے، اور وہ جو کھڑا ہوا ہے وہ ایک نارمل شخص لگ رہا ہے۔ اس کا لباس بھی کالے رنگ کا ہی تھا۔ اب میں بار بار پھر اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں، وہ گھر خالی تھا، پھر اس کو کون نوک کر رہا تھا؟ وہ بڑے زور سے اس گھر کو بجا رہا تھا۔ اس کے سر پر ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت زیادہ بال ہیں، بہت بڑے بڑے بال تھے اس کے سر کے۔ مجھے بڑا پہلے میرا دل چاہے کہ میں اس کو آواز دے کر یہ بتاؤں کہ اس گھر میں تو کوئی نہیں رہتا، تم کیوں اس گھر کو بار بار اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو؟ ایک دم سے اس گھر کے جو اوپر والے پورشن میں ایک کمرہ تھا، اس کی لائٹ آن ہوگی۔ اب ہم لوگوں کو تو پتا تھا ابھی اس گھر میں کوئی شفٹ نہیں ہوا، پھر اس کی لائٹ کیسے آن ہوگی؟ اب میں یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم سے وہ جو زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا وہ ایک سیکنڈ کے لیے رکا اور بھاگتا ہوا اسی پلاٹ کی طرف چلا گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، اتنا کلیئر یہ سب ہو رہا تھا۔ میں کافی دیر وہاں پر کھڑا رہا، کوئی ہلچل نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں کافی دیر وہاں پر جب کھڑا ہو کر انتظار کرتا رہا کہ شاید کوئی آئے۔ وہ جو کمرے کی لائٹ تھی وہ میرے سامنے ہی آن ہوئی اور وہ 5-6 منٹ کے بعد وہ بھی بجھ گئی۔ کوئی دروازہ نہیں کھلا، کوئی ونڈو نہیں کھلی۔ میں واپس آ کر لیٹ گیا۔ اب میں کافی تھک گیا تھا، مجھے بھی نیند آ گئی۔ پتہ نہیں کس پہر میری آنکھ لگی، صبح میں جاگا تو میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے یہ ساری بات اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے سر میں درد تھی، تم نے کوئی میڈیسن لی ہوگی تو تمہیں یہ وہم ہوا ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگوں کی باتیں، ایسی باتیں کرنا۔ اسی محلے میں میرا ایک لڑکا دوست بن گیا تھا بڑا اچھا، وہ مجھے اکثر اس گھر کے بارے میں اور اس جگہ کے بارے میں وہی باتیں زیادہ بتاتا تھا۔ اس کے گھر میں گیا، اس کا گھر ہم لوگوں کے گھر کے سامنے تھا۔ اس کو میں نے بلایا، ہم لوگ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میں نے اسے رات والا سارا ماجرا بتایا۔ اس نے کہا کہ میں تو تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ اس گھر میں جنات ہیں۔ میں نے اسے یہ کہا کہ اگر اس گھر میں کوئی رہتا نہیں تو پھر دروازہ کون بجا رہا تھا؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں بہت سخت جنات کا بسیرا ہے، وہ اکثر روپ لے کر آدھی آدھی رات کو دروازے بجاتے بھی ہیں، باقاعدہ دروازے کھولتے بھی ہیں۔ یہی نہیں، جو اس گھر کے ساتھ والا گھر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس گھر میں باقاعدہ چلنے پھرنے کی بھی آوازیں آتی ہیں لیکن کوئی نظر نہیں آتا۔ 5-6 دن گزرے، اگلی رات بھی ہم لوگ اوپر ہی سوئے۔ کوئی خاص اتنا شور نہیں تھا، بس کچھ ہلچل تھی گلی میں، ایسا لگتا تھا اس گھر کی طرف ہی کوئی ہلچل ہے۔ کبھی بلی کے رونے کی آواز آنا، کبھی جانوروں کی مخصوص بھیانک سی آوازیں آنا اسی طرف سے۔ اس گھر کے درخت کے اوپر الو بھی آ کر اکثر بولتے تھے، رات کے ٹائم بیٹھتے بھی تھے، بولتے بھی تھے عجیب و غریب آوازوں میں۔ 5-6 دن گزرے تو وہاں پر ایک فیملی شفٹ ہو گئی۔ اس فیملی میں ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، 2 بیٹیاں تھیں اور وہ ہسبینڈ وائف تھے۔ وہ لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ اب مجھے بڑا ہوتا تھا کہ یہ اس سیف زدہ گھر میں آ گئے ہیں، ان کو کسی نے شاید بتایا نہیں ہے۔ اب میں مجبور تھا، ہم لوگ بھی خود سے جا کر نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ جان پہچان نہ ہو تو ایسی بات کریں تو اگلے کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں انہیں کوئی پرسنل ایشو ہے، یا یہ چاہتے نہیں ہے کہ محلے میں کوئی نیا آ کر گھر آباد ہو۔ اس طرح کی باتیں بھی بن جاتی ہیں۔ تو ہم لوگ چپ کر گئے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی کہا کہ ہمیں بتانا چاہیے، اخلاقیات کو اگر مد نظر رکھیں تو ہمیں بتانا چاہیے، مگر مجھے سب نے روک دیا کہ نہیں بتانا، کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا۔ وہ بچہ بہت پیارا تھا، 9-10 سال کا وہ بچہ تھا، اکثر باہر نکلتا تھا چیزیں وغیرہ لینے۔ تو ابھی ان لوگوں کو وہاں پر شفٹ ہوئے 2-3 دن ہی ہوئے تھے، بہت مشکل ان لوگوں نے سامان ہی سیٹ کیا تھا۔ ایک دفعہ آدھی رات کا ٹائم ہوا، ہم لوگ سوئے ہوئے تھے، سارا تقریباً رات کے 2:30 بجے کا ٹائم تھا، سارے محلے میں خاموشی تھی۔ ایک دم سے اس گھر میں سے اونچی اونچی چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ سب لوگ جاگ گئے، ہم لوگ بھی جاگ گئے، ہر کوئی اپنی چھتوں کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ اس گھر کے چھت پر بہت زیادہ آگ لگی ہوئی تھی، اتنی آگ لگی ہوئی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آگ پورے گھر کو لپیٹ میں لے لے گی۔ ہم لوگ سارے بھاگے اس گھر کی طرف، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جو ہی ہم لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ جو آدمی تھا وہ اس طرح سے باہر نکلا جیسے وہ بھی سو کر جاگا ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ آپ کے گھر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور آپ لوگوں کے گھر کے چھت پر اتنی آگ لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہم لوگ تو آرام سے سو رہے ہیں نیچے صحن میں، ہم لوگوں کو تو نہیں پتا چھت پر کوئی آگ لگی ہے یا نہیں۔
اس نے باہر آ کر دیکھا چھت کے اوپر آگ لگی ہوئی تھی بہت زیادہ، اور چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے فوراً سے اپنے بیوی بچوں کو بھی جگایا، وہ سب بھی باہر آ گئے۔ اب عجیب و غریب ماجرا تھا، یہ چھت کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اور وہ سوئے ہوئے تھے اور بہت اونچی اونچی چیخیں آ رہی تھیں۔ وہ بیچارے کافی زیادہ ڈر گئے۔ تقریباً 5-6 منٹ کے بعد وہ آگ خود بخود ہی بجھ گئی، خود ہی لگی اور خود بخود ہی بجھ گئی۔ اب سارا محلہ باہر اکٹھا تھا، سب لوگوں نے اوپر جا کر دیکھا، رات کے ٹائم ہی اوپر جا کر دیکھا، کسی چیز کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، نہ کسی دیوار پر آگ کے نشان تھے، نہ زمین پر آگ کے نشان تھے، نہ کوئی دھواں تھا۔ وہ آگ کہاں لگی، کیسے لگی، کوئی نہیں جانتا۔ اب وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ محلے والوں نے انہیں بتایا، محلے داروں نے، کہ یہ گھر سیب زدہ ہے، اس درخت پر، اس پلاٹ پر بہت جنات کا سایہ آپ کو، اس گھر میں آپ لوگ کیسے رہ رہے ہیں؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی تو 3 دن ہی شفٹ ہوئے ہیں، یہاں پر شفٹ ہوئے ہوئے، تو ہم لوگوں کو اکثر محسوس ہوتا ہے کہ رات کے ٹائم ہم لوگوں کے گھر میں کوئی ہلچل ہوتی ہے۔ اوپر والے پورشن میں تو ابھی ہم لوگ گئے ہی نہیں ہیں، وہاں پر ایک روم تھا، اوپر والے پورشن میں بھی ہم لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کوئی چارپائی گھسیٹتا ہے۔ میری مسز نے مجھے 1 سے 2 دفعہ کہا ہے کہ اوپر سے کوئی جھانک کر دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں۔ لیکن میں نے اس کو یہ کہا کہ نئی جگہ ہے تو تم اس لیے ڈر رہی ہو۔ بچوں کو بھی 2 سے 3 دفعہ سیڑھیوں میں کسی نے اپنی طرف بلایا، لیکن میں ان کو ڈانٹ کر یہ چپ کروا دیتا تھا کہ ابھی تو اس گھر میں شفٹ ہوئے 2-3 دن ہوئے ہیں اور تم لوگوں نے ایسی باتیں شروع کر دی ہیں۔ بڑی مشکل کے ساتھ اب وہ لوگ بیچارے بہت ڈر رہے تھے۔ خیر وہ لوگ اپنے گھر کے اندر چلے گئے، ہم لوگ اپنے گھر میں واپس آ گئے۔ پتہ نہیں ان لوگوں نے کیسے وہاں پر رات گزاری، کیا ہوا۔ اگلے دن صبح ہوئی تو وہ لوگ بیگ انہوں نے اٹھایا ہوا گھر سے باہر نکلے، سب لوگ دن کے ٹائم بھی باہر سے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس گھر کے کیا اب حالات ہوں گے۔ جو ہی ہم لوگ باہر نکلے، تقریباً صبح کے 8 بجے کا ٹائم تھا، تو وہ جو آدمی تھا وہ باہر نکلا ہوا تھا، بچے بھی باہر تھے، اس کے ایک بچہ انہوں نے اٹھایا ہوا تھا جو چھوٹا بچہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہی رات کو آپ سب لوگ گئے ہیں، ہم لوگ دوبارہ بہت زیادہ پریشان تھے، آیت الکرسی پڑھ رہے تھے، اپنے اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی ہم لوگ لیٹے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگوں کے بچے کے رونے کی آواز آئی ہے۔ جب ہم لوگوں نے جاگ کر دیکھا تو ہم لوگوں کا جو بچہ تھا یہ چھوٹا، یہ ہم لوگوں کے پاس چارپائی پر نہیں تھا، اس کے رونے کی آواز سیڑھیوں میں سے آ رہی تھی۔ جو ہی ہم لوگ سیڑھیوں میں سے بھاگے ہیں، وہاں پر ایک بہت بھیانک کالے رنگ کا اس کا چہرہ تھا اور کالا ہی جسم تھا، اس کے سر پر سینگ تھے، آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ ہم لوگوں کے بچے کو اپنی گود میں لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ جو ہی ہم لوگ اوپر بھاگے، اس نے ہم لوگوں کے بچے کو وہیں چھوڑا اور وہ غائب ہو گیا چھت کی طرف۔ اب ہم لوگ یہاں پر 1 منٹ بھی نہیں رک سکتے، بچے کو بہت سا بخار تھا، بہت زیادہ، اس ٹائم بھی بچے کو بخار تھا۔ خیر وہ لوگ بیچارے وہاں سے چلے گئے، وہ لوگ واپس اس گھر میں آئے ہی نہیں۔ سامان اٹھانے با مشکل وہ شخص آیا اگلے دن۔ بچے کی طبیعت، وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے دم کروایا ہے، تو کسی نے بتایا اس بچے پر بہت زیادہ سخت جن کا سایہ ہو چکا ہے، جس گھر میں آپ لوگ تھے اس نے اس کو اپنی گود میں اٹھایا ہے، جس کی وجہ سے اس پر وہ اثر ہوا ہے۔ خیر اس بچے کے گلے میں لوگوں نے تعویذ وغیرہ پہنائے، تو انہوں نے یہ کہا کہ کوئی 21 دن کا عمل ہے، وہ کریں گے تو وہ بچہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ گھر ایک دفعہ پھر خالی ہو گیا۔ جس دن کی وہ فیملی وہاں سے گئی، اس رات کے بعد اس درخت کے اوپر لوگوں کو باقاعدہ وہ مخلوق نظر آنے لگ گئی۔ آدھی رات کا ٹائم ہوتا تھا تو چوکیدار جب گلی میں سے آتا تھا، وہ اونچی اونچی 1 سے 2 دفعہ چوکیدار نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ جب ہم لوگ سب جاگ کر دیکھتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ میں نے ابھی درخت کے اوپر کسی کو بیٹھے دیکھا ہے۔ وہی وہ جو جن تھا وہ وہاں پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ جگہ بہت زیادہ خوفناک تھی۔ ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم لوگ اس گلی میں نہیں رہیں گے، کیونکہ وہاں پر رات کے ٹائم سونا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اتنے وہاں پر جنات تھے، اس خاص طور پر اس جگہ پر وہ ایک بہت بڑا جن تھا جس کا کوئی اثر تھا۔ ہم لوگوں نے وہاں سے گھر چھوڑ کر اسی کالونی میں 2-3 اسٹریٹ چھوڑ کر ہم لوگوں نے گھر لے لیا۔ اب میرا وہ جو دوست تھا وہ اس گلی میں رہتا تھا، اکثر میں اس کو ملنے جایا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس گلی میں سے اکثر لوگ گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں، ان لوگوں کا اپنا گھر تھا، ان لوگوں کا گھر سیل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کہتا ہے ساری رات درخت کے اوپر سے اس کے بولنے کی آوازیں آتی ہیں، بڑی بھیانک آوازیں نکالتا ہے، کبھی چیختا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی الو کی آواز میں بولتا ہے، کبھی بلی کی آواز میں بولتا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس گھر میں بہت ہنگامہ ہو رہا ہے، شور شرابہ مچا ہوا ہے، جیسے وہاں پر بہت لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر میرا دوست جو تھا، ان لوگوں نے بھی وہ گھر جتنی بھی قیمت پر سیل ہوا، ان لوگوں نے بھی وہ گھر چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ گلی بالکل خالی ہو چکی تھی، وہاں پر ایک گھر بھی نہیں تھا۔ وہ گلی مشہور ہو گئی تھی جن والی گلی۔ جن والی گلی کے نام سے وہ گلی اتنی مشہور ہوئی تھی کہ وہاں پر کبھی کوئی جاتا ہی نہیں تھا، لوگ اس حد تک خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں دیا، کیونکہ وہ اس گھر میں اور اس پلاٹ میں اور اس درخت کا وہ
वहाँ पर ही उसका बसेरा था, वहीं का वो रहने वाला था। बाकी घरों को वो नुकसान नहीं देता था, मगर वहाँ पर अक्सर लोग बीमार रहते थे, बहुत लोगों के हालात ख़राब हो जाते थे, अचानक से बने बनाए काम बिगड़ जाते थे। शायद वो उसी का असर था। वो फिर जिन वाली गली मशहूर ऐसी हुई कि उस जगह को ही सब ने तकरीबन छोड़ दिया। काफ़ी अरसे बाद एक दफ़ा मेरा चक्कर लगा था उस साइड पर, तो बिल्कुल वो खस्ता हाल हो गई थी। वहाँ पर कभी कोई जाता ही नहीं था। जो घर थे वो भी ऐसे टूटे फूटे से ही हो गए थे। वो जो दरख्त था वो अभी भी वहीं पर वो दरख्त है। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया उमैर आपका। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और ऐसे भयानक हमलों से, ऐसे भयानक हादसों से हमें हमेशा महफूज रखे। इसलिए बाज़ जगह मैंने अक्सर आप लोगों के साथ ये बातें शेयर की हैं। कुछ जगह पर इस हद तक जिन्नात का असर हो जाता है कि पूरे पूरे इलाके, पूरे पूरे गांव, पूरे पूरे टाउन, पूरी पूरी सोसाइटीज़ खाली हो जाती हैं। हमने ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स देखे हैं, उनमें वो दिखाते हैं बाकायदा, जो इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, हर चीज़ झूठ नहीं होती। बहुत सी जगह आज के दौर में भी ऐसी हैं जिनकी वजह से पूरी पूरी कॉलोनीज़ खाली हो जाती हैं, पूरे पूरे टाउन खाली हो जाते हैं, वीरान हो जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पर जिन्नात इस हद तक होते हैं कि वो इंसान को वहाँ पर रहने देते ही नहीं हैं। पहले एक घर में, फिर दूसरे घर में, फिर तीसरे घर में, फिर उनका बसेरा, उनके ख़ानदान वहाँ पर बढ़ने लग जाते हैं। जब भी कोई घर लें, जब भी कोई जगह ख़रीदें, जब भी किसी जगह पर जाएं, तो प्लीज़ एक दफ़ा कोशिश किया करें कि आप लोगों को पता चले कि वो जगह ठीक है, तब वो जगह लिया करें। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं, आज आपके साथ हम लोगों की यहीं की एक फैमिली है, लोधी फैमिली, उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 25 साल पहले की बात है। जो लोधी फैमिली थी, जिस घर में वो रहते थे, उन लोगों ने उस घर को छोड़ दिया और बेचने के लिए रख दिया। यानी उनका वो घर जो था वो उन लोगों ने फॉर सेल रख दिया और एक और जगह पर घर खरीद लिया। जिस जगह पर अब वो लोग गए थे, वो जगह बहुत खूबसूरत थी। उनकी फैमिली में उनके 3 बेटे और वो हस्बैंड वाइफ थे। जहाँ पर उन लोगों ने वो घर लिया था, उनके घर के बिल्कुल साथ एक फुटबॉल ग्राउंड था और उसके साथ एक कम्युनिटी हॉल था। अब वो जो फुटबॉल ग्राउंड और कम्युनिटी हॉल था, उनका आपस में कोई डिस्प्यूट चल रहा था, लाइक उस जगह को लेकर शायद। यानी वो कहते थे कि ये ग्राउंड भी हमारा है और वो जो हॉल है वो भी हमारा है। इस वजह से यानी उनका कोई झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि उस हॉल की भी लोगों ने केयर करना छोड़ दी झगड़ों में पड़कर, और वो जो फुटबॉल ग्राउंड था उसको उसके एक हिस्से को बिल्कुल बंद कर दिया गया। वहाँ पर झाड़ियाँ और लोगों ने गार्बेज फेंकना शुरू कर दिया। और वो जो लोधी फैमिली थी, उनके तीनों बेटे जो थे, एक की एज 10 साल, 11 साल और 13 साल की उनकी एज थी, वो वहाँ पर फुटबॉल खेलने जाया करते थे। अक्सर वहाँ पर वो लोग खेला करते थे। एक दफ़ा गर्मियों की छुट्टियाँ थी तो वो तीनों भाई फुटबॉल खेलने उसी ग्राउंड में चले गए। बड़े भाई ने जब की तो वो फुटबॉल जो था वो बिल्कुल एंड वाले एरिया में जाकर गिरा, जहाँ पर वो गार्बेज और वो सारा कचरा वगैरह और वो झाड़ियाँ थीं। अब वो जो दोनों छोटे भाई थे, वो फुटबॉल को जब ढूंढने वहाँ पर गए तो काफ़ी देर हो गई, उन्हें फुटबॉल नज़र नहीं आ रहा था। बड़ा भाई उनका इंतज़ार कर रहा था कि अभी तक वो वापस क्यों नहीं आए। जो ही वो लोग उसको फुटबॉल को ढूंढते ढूंढते उस एरिया में आगे गए, उन लोगों को एकदम से कोई मखसूस सी आवाज़ और किसी की प्रेजेंस फील होने लग गई। एकदम से वो क्या देखते हैं कि जो गेट बंद है उस ग्राउंड का, कचरे के पास कोई बहुत बड़े कद में एक साया खड़ा है। उसकी आंखें चमक रही हैं, उसके दांत बहुत लंबे हैं, हाथ भी बहुत लंबे हैं, नेल्स भी, और वो उनको घूर घूर के देख रहा है। उन दोनों ने चीखें मारना शुरू कर दी। जो ही उन्होंने चीखें मारी, वो जो बड़ा भाई था उनकी चीखों की आवाज़ें सुनता हुआ वहाँ पर आया। उसने भी जब देखा तो वो बिल्कुल वो चीज़ सामने जाहिर हो चुकी थी। उन तीनों भाइयों ने वहीं पर फुटबॉल को छोड़ा और चीखे मारते हुए घर पहुंचे। घर गए तो घर जाकर अपने घर वालों को ये बात बताई, तो घर वालों ने, जो उनके पेरेंट्स थे, उन्होंने ये कहा कि ये जगह बहुत कदीम और पुरानी है, पता नहीं कितने अरसे से ये हॉल और ये जो ग्राउंड है ये खाली है। वहाँ पर कचरा फेंकने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात और इन चीज़ों का बसेरा हो चुका था। फिर उन्होंने अपने बच्चों को सख्ती से मना कर दिया कि उस जगह पर दोबारा खेलने नहीं जाना, ख़ास तौर पर मगरिब के बाद। वहाँ पर वो चीज़ें आज़ाद होती हैं और फिर वो अपना आप जाहिर करती हैं, क्योंकि वो टाइम उनके घूमने फिरने का होता है। वो कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने कोई नुकसान उन बच्चों को नहीं पहुंचाया, दोबारा वो लोग उस तरफ नहीं गए। ये एक लोधी फैमिली थी वहाँ की, जिनकी ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद शेयर कर रहे थे मैनचेस्टर से। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका, आप हमारे रेगुलर स्टोरी सेंडर हैं। थैंक यू वेरी मच लिसनर्स।
جہاں پر گاربیج پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، جس جگہ کو ویران کر دیتے ہیں، جہاں پر جھاڑیاں، درخت، کوڑا کرکٹ یہ سب کچھ ہوتا ہے، وہاں پر جنات، شیاطین جنات، نقصان پہنچانے والے جنات، ڈرانے والے جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ ضرور اس چیز کو نوٹس میں رکھا کریں کہ آپ کے بچے کہاں کھیلنے جا رہے ہیں، اگر وہ کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں، فٹ بال کھیلنے جا رہے ہیں، کس جگہ پر کھیلنے جا رہے ہیں، اس جگہ کو ضرور دیکھا کریں۔ بچوں کو اس چیز کی سینس نہیں ہوتی، بڑوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو جگہ ہانٹیڈ ہو جائے، جو جگہ آصف زدہ ہو جائے، اس جگہ کو بیریئر لگا کر بند کر دینا چاہیے کہ وہاں پر بچے جا ہی نہ سکیں۔ اللہ نہ کرے کبھی بھی کسی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج کی خوفناک کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheen57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، جہاں رہے خوش رہے۔ اپنی ہوسٹ نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے ماموں کی مغفرت کے لیے سورۃ فاتحہ ایک دفعہ ضرور پڑھیے گا۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔